اللہ کے نبی کے اصحاب بڑی شان اور عظمت والے ہیں۔ ان صحابہ میں سے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد میں حصہ لیا، وہ افضل ہیں، اور فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے جو صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے وہ افضل صحابہ ہیں۔ اور صلح حدیبیہ میں جو افراد شریک ہوئے ان سے بھی افضل وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے بدر اور احد کے میدانوں میں اور غزوہ احزاب کے میدان میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ بدر اور احد میں جو صحابہ شریک ہوئے ان میں سے بھی افضل صحابہ وہ ہیں کہ جو السابقون الاولون ہیں، جو ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئے تھے، اور قرآن نے ان کو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کے نام سے پکارا ہے کہ وہ پہلے اول اسلام لانے والے مہاجروں میں سے اور انصار میں سے۔ ان سابقون الاولون میں سے بھی 10 افراد ایسے ہیں کہ جو ان سے بھی افضل ہیں اور جن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ ان 10 صحابہ میں سے بھی پہلے 4 خلفاء سب سے زیادہ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ ان میں سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسرے سیدنا عمر فاروق ہیں، تیسرے سیدنا عثمان غنی ہیں، اور چوتھے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سیدنا علی کے بعد 6 مہینے آپ کی نیابت میں سیدنا حسن نے بھی خلافت کی ہے۔ اس لیے جید مورخین خلفاء کی تعداد 5 قرار دیتے ہیں، جن میں پہلے سیدنا ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر سیدنا عثمان ہیں، پھر سیدنا علی ہیں، اور آخر پر سیدنا حسن ہیں۔ کیونکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے بعد خلافت 30 برس تک قائم رہے گی علی منہاج النبوہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے 2.5 برس، سیدنا عمر کے 10 برس، سیدنا عثمان غنی کے 12 برس، اور 5.5 برس سیدنا علی کے، اور 6 مہینے سیدنا حسن کے، یہ سارے شامل کر کے جید مورخین نے یہ بات ثابت کیا ہے کہ حضور کی علی منہاج النبوہ جو خلافت رہی ہے وہ 30 سال بنتی ہے، جب حضرت حسن کی خلافت کو بھی ساتھ شامل کریں تو خلفائے راشدین کی تعداد 5 ہیں۔ ان میں سیدنا حسن ابن علی بھی شامل ہیں کہ جو 6 مہینے خلیفہ رہے، اور پھر امت کی اتحاد کی خاطر، امت کو سیاسی طور پر آپس میں جوڑنے کی خاطر انہوں نے صلح کر لی جناب معاویہ سے۔ تو 5 خلفائے راشدین ہیں۔ ان میں بھی افضل جو صحابہ میں ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، پھر علماء کہتے ہیں سیدنا عمر ہیں، پھر سیدنا عثمان ہیں، اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ ہیں۔ اور اس حوالے سے حدیث بھی بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں پوچھا جاتا تھا کہ سب سے افضل کون ہے، حضرت انس سے یہ حدیث مروی ہے، تو صحابہ کہتے تھے کہ ہم صحابہ میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ کہا جاتا ان کے بعد افضل کون ہے، تو کہا جاتا عمر ہے۔ کہا اس کے بعد افضل کون ہے ان کے بعد، تو کہا جاتا عثمان ان کے بعد افضل ہے۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے محمد ابن حنیفہ پوچھتے ہیں کہ اے علی المرتضیٰ ابا جان مجھے بتائیے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ صحابہ میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ انہی محمد ابن حنفیہ نے پوچھا کہ ان کے بعد کون افضل ہے، تو کہا ان کے بعد عمر افضل ہیں۔ محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ میں آگے سوال کرتا تو حضرت علی یہی بتاتے کہ عثمان سب سے افضل ہے ان کے بعد۔ یعنی صحابہ کے ذہن میں یہ بات موجود تھی
کہ حضور کے بعد امت رسول میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، پھر سیدنا عمر ہیں۔ اور اس کا ثبوت بخاری کی ایک اور حدیث میں بھی ہے، جہاں پر غزوہ احد کا ذکر ہے کہ غزوہ احد میں جب نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر اڑی اور ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام شدید زخمی اور شہید ہو گئے ہیں، صحابہ بڑے پریشان تھے۔ چند صحابہ نے تو جی جند لگا کے اپنے آپ کو میدان جنگ میں جھونک دیا کہ جب حضور باقی نہیں رہے تو ہم نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے، اور چند صحابہ پیچھے ہٹ گئے کہ حضور کی خاطر تو لڑتے تھے، اب لڑیں تو کس کی خاطر لڑیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ شہادت کی خبر کیوں پھیلی تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت مصعب بن عمیر صحابی تھے، شکل و صورت میں حضور جیسے تھے، ان کے بالوں کی یعنی زلفیں، ان کا لباس کا انداز، ان کا چلنے کا انداز، ان کا چہرہ اور جسمانی ساخت ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ملتی تھی صحابہ میں۔ آپ کے اہل بیت میں تو سب سے زیادہ حضرت حسن ہمارے نبی جیسے تھے، اور حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ چہرے سے لے کے ناف تک حضرت حسن ہو بہو حضور جیسے، شانے اور کندھے، ہاتھ اور کلائیاں، بازو اور کونیاں اور سینہ اور جوڑ، اور پھر چہرہ اور گردن اور کان کی بناوٹ اور سر کی بناوٹ حضرت حسن کی بالکل حضور جیسی تھی، اور ناف سے لے کر پاؤں تک حضرت حسن حضرت علی جیسے تھے، یعنی پاؤں کی بناوٹ، پنڈلیوں کی بناوٹ، گھٹنوں کی بناوٹ، رانوں کی بناوٹ حضرت علی سے ملتی جلتی تھی۔ اور حضرت امام حسن حسین کے بارے میں ہے کہ چہرے سے لے کے سر سے لے کے ناف تک حضرت علی المرتضیٰ جیسے تھے، یعنی کندھوں کی بناوٹ، کونیوں کی، ہاتھوں کی بناوٹ، سینے اور گردن کی بناوٹ حضرت علی سے ملتی جلتی تھی، اور ناف سے لے کر پاؤں تک ان کی بناوٹ حضور سے ملتی جلتی تھی، یعنی ٹخنوں کی بناوٹ، انگلیوں کی بناوٹ، پاؤں کے جو انگوٹھے اور انگلیاں تھیں ان کے ناخنوں کی بناوٹ یہ نبی علیہ السلام جیسی تھی۔ تو یہ تو حضور کے اہل بیت ہیں۔ صحابہ میں سب سے زیادہ حضور سے ملتے جلتے تھے حضرت مصعب بن عمیر، قد کاٹ میں، جسمانی ساخت میں بالکل حضور جیسے تھے۔ جب انہوں نے علم اٹھایا غزوہ احد میں تو وہ شہید کر دیے گئے، تو مشہور ہو گیا کہ حضور شہید ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کی شکل و صورت حضور جیسی تھی۔ اتنے ملتے جلتے تھے کہ عام فرد جو ہے وہ نبی علیہ السلام میں اور مصعب بن عمیر میں فرق نہیں کر سکتا تھا، اتنی ساخت جسمانی حضور کے ساتھ ان کی ملتی جلتی تھی۔ اور یہ ان پر اللہ کی عنایت تھی کہ آج بھی ممبروں پہ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کا جسم اور ان کا چہرہ اور ان کا جسمانی ساخت جو ہے وہ حضور کے ساتھ ملتی جلتی تھی۔ کیا مقام اور کیا مرتبہ اللہ نے ان کو نصیب فرمایا کہ ظاہری صورتحال میں بھی حضور جیسے تھے اور حضور پر ایمان بھی لے آئے، حضور کا کلمہ بھی پڑھ لیا، مسلمان بھی ہو گئے۔ اور اتنی جرت انہوں نے دکھائی غزوہ احد میں کہ حضور اور آپ کے دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر شہید بھی ہو گئے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر جب شہید ہوئے تو خبر اڑ گئی کہ حضور شہید ہو گئے ہیں۔ اسی دوران کفار مکہ نے، کیونکہ پہاڑی کے پچھلے جانب سے حملہ کیا تھا، مسلمانوں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بچایا تھا، بہت سارے صحابہ شہید بھی ہو چکے تھے۔ تو ابو سفیان جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، اور صحابہ میں جو دوسرا گروہ ہے افضل گروہ کے بعد، ان میں ان کا درجہ آتا ہے۔ قرآن نے خود سورہ فتح میں بیان کیا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے اور ہجرت کرنے والے بلند مقام والے ہیں، اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ان سے کم مقام والے ہیں۔ تو ان کا درجہ جو ہے وہ دوسرے صحابہ میں ہے۔ حضرت ابو سفیان جو ہے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ پہاڑی پر چڑھے، انہوں نے کہا کیا تم میں اللہ کے نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا کوئی ان کو جواب نہ دے، خاموش رہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ابو بکر ہے؟ کیا ابو بکر قوم میں موجود ہے؟ فرمایا جواب نہ دینا۔ اور پھر ابو سفیان ہی کہتے ہیں کیا عمر قوم میں ہے؟ تو فرمایا جواب نہ دینا۔ لیکن ابو سفیان نے کہا کہ سب مر گئے اور سب کو ہماری تلواروں نے دو دھار کر دیا۔ اس وقت حضرت عمر سے رہا نہ گیا اور کہا کہ اللہ کے دشمن، میرے نبی بھی زندہ ہیں، تیرے کلام کو سن رہے ہیں، ابو بکر بھی زندہ ہے اور میں عمر بھی زندہ ہوں۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جو اسلام کے دشمن تھے اس زمانے میں، جو غزوہ احد لڑنے کے لیے آئے تھے، ان کی نظر میں بھی سب سے افضل حضور کے بعد حضرت ابو بکر تھے۔ اسی لیے انہوں نے حضور کے بعد کسی اور صحابی کا نام نہیں لیا کہ کیا فلاں باقی ہے، فلاں باقی ہے۔ حضرت ابو بکر کا نام لیا اور اس کے بعد حضرت عمر کا نام لیا۔ یعنی حضرت ابو بکر اور عمر اس زمانے میں بالکل مشہور تھا اور عیاں تھا کہ صحابہ میں سب سے افضل ہیں۔
اور سیدنا ابو بکر نے جتنی قربانیاں حضور کی خاطر، حضور کے دین کی خاطر دی ہے، خود نبی علیہ السلام نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی آدمی کے مال اور جان نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا نفع ابو بکر کے مال اور جان نے پہنچایا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں نبی فی الجنہ، نبی بھی جنت میں ہے، وہ ابو بکر فی الجنہ، اور ابو بکر بھی جنت میں ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے 9 صحابہ کے نام گنوائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہ وہ صحابی تھے کہ جن کی عظمت کو خود نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث میں بیان کی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ یہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، وہ افراد جو دنیا میں بوڑھے ہو کے دنیا سے جائیں گے، جنت میں یہ ان کے سردار ہوں گے، اور جو جوانی کے عالم میں دنیا سے چلے جائیں گے، شہادت کا مرتبہ پائیں گے یا جوانی کے عالم میں ان کا وصال ہوگا، سیدنا حسن و حسین کو حضور نے ان کا سردار قرار دیا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمتوں کے کیا کہنے، خود قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ 2 میں سے 2 جب وہ غار میں تھے تو ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرنا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریائے نیل کے کنارے آ کھڑی ہوئی، راتوں رات بھاگ گئے فرعون سے، فرعون کو پتہ چلا، وہ لشکر لے کے آ گیا، ادھر آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، تو حضرت موسیٰ کے ساتھی ڈر گئے، کہنے لگے اب کیا کریں گے، آپ نے تو ہمیں پھنسا دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہ ڈرو، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ایمان کی مضبوطی کو اس قابل نہیں سمجھا کہ ان کو یہ کہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، فرمایا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے یقیناً رسوا نہیں کرے گا۔ لیکن جب بات آئی کفار مکہ کی اور نبی علیہ السلام کی ہجرت کی، تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کا جب ڈر اور خوف دیکھا کہ وہ ڈر رہے ہیں کہ ہم پکڑے نہ جائیں اور میرے پاک پیغمبر کو کوئی اذیت نہ پہنچے، تو اس وقت حضور نے یہ نہیں فرمایا ابوبکر نہ ڈر، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، فرمایا لا تحزن، نہ ڈر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ مقام ہے سیدنا ابوبکر صدیق کا، اور یہ ایمان کی مضبوطی ہے۔ نبی علیہ السلام نے وصال سے پہلے صحابہ کے مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے سارے دروازے بند کر دیے۔ مسجد نبوی کی کیفیت اس طرح کی تھی کہ مسجد درمیان میں تھی اور ارد گرد لوگوں کے گھر تھے، تو تمام افراد نے اپنے گھر کے دروازے مسجد نبوی کی طرف کھول رکھے تھے، اور خود حضور کا حجرہ بھی مسجد نبوی کی طرف ہی کھلتا تھا۔ ایک قدم ادھر مسجد اور دوسرے قدم میں نبی علیہ السلام کا حجرہ، سیدہ عائشہ کا حجرہ اسی طرح تھا۔ اور جنہوں نے حضور کی قبر انور کی زیارت کی ہے، روضہ انور کی زیارت کی ہے، ان کو معلوم ہے کہ 9 کے 9 حجرے جو ہیں وہ ترتیب وار بنے ہوئے ہیں، اور 9 کے 9 حجرے جو ہیں وہ مسجد نبوی کی طرف کھلا کرتے تھے۔ ان کا چہرہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف ہے، اور ان کا جو دروازہ کھلتا تھا وہ مسجد نبوی کی طرف کھلتا تھا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ بھی اسی طرف کھلتا تھا۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے حکم دیا کہ جس بندے کا گھر کا دروازہ مسجد کی طرف کھلتا ہے وہ اپنے دروازے کو بند کر دے، ماں سوائے ابو بکر کے دروازے کے، اور ایک حدیث میں ماں سوائے علی کے دروازے کے، باقی سارے دروازے بند کر دیے جائیں۔ تو یہ وہ 2 صحابہ تھے جن کے دروازے مسجد نبوی کی طرف حضور نے کھلنے کی اجازت دے دی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ عام افراد گزرتے ہوئے مسجد کے اندر سے گزرتے، اور اسی طرح بعض اوقات مسجد کے اندر شور و غل بھی دروازوں سے آتا تھا، تو حضور نے اس لیے دروازے بند کرنے کا حکم دیا، ماں سوائے حضرت علی کے اور حضرت ابو بکر کے، فرمایا ان کے دروازوں کو بند نہ کیا جائے، ان کو اجازت ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کی جب مرض الموت شروع ہوئی اور نبی علیہ السلام کی جب وہ بیماری شروع ہوئی جس میں آپ نے وصال کیا، تو آپ نے کسی اپنا نائب امام مقرر کیا سیدنا ابو بکر صدیق کو، ان کو فرمایا کہ آپ نمازیں پڑھائیں، اور حضور کی موجودگی میں 17 نمازیں سیدنا ابو بکر صدیق نے پڑھائی ہیں، 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں۔ اور ان میں سے ایک نماز میں بخاری اور مسلم میں جب وہ واقعہ پڑھیں تو صحابہ کے حضور کے ساتھ جو اشتیاق اور محبت تھی اس کا پتہ چلتا ہے۔ ایک نماز وہ تھی کہ حضور حضرت علی اور حضرت عباس کے کندھوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھ کے خود مسجد میں تشریف لے آتے ہیں، نماز قائم ہو چکی ہے، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، حضور جہاں سے گزرتے ہیں صحابہ نماز چھوڑ کے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، اور حضور گزرتے ہوئے مصلی امامت پر پہنچ جاتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے دوران صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں پہ ایسے ہاتھ مارنا شروع کیا، اس کو تسبیح کہتے ہیں۔ تو صحابہ نے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا،
سیدنا ابو بکر صدیق کی عادت تھی کہ نماز پڑھتے ہوئے بڑے مگن ہوا کرتے تھے، کسی کی آواز، کسی کی گفتگو، کسی کی بات کی طرف توجہ نہیں دیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے ایسے ہاتھوں پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا، تسبیح کرنا شروع کر دی، مسلسل کرتے رہے۔ جب آواز بہت زیادہ بلند ہو گئی تو سیدنا ابو بکر صدیق نے تھوڑی توجہ کی کہ ہو کیا گیا ہے۔ جب انہوں نے توجہ کی تو ان کے بالکل ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور کی طرف جب انہوں نے دیکھا نماز میں ہی، تو حضور نے اشارے سے کہا کہ تم اپنی جگہ پر ہی قائم رہو، نماز پڑھاؤ، میں پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق حضور کے حکم کے باوجود پیچھے ہو گئے۔ اب نبی علیہ السلام امام تھے، حضرت ابو بکر حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے اور سارے صحابہ حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میں نے تمہیں حکم دیا تھا اپنی جگہ کھڑے رہنا، کھڑے کیوں نہیں رہے؟ فرمایا یا نبی اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی کا امام بنے، میرے لائق نہیں ہے۔ ابو قحافہ آپ کے والد کا نام تھا، ابو قحافہ عثمان حضرت ابو بکر کے والد کا نام تھا، جو اپنی 80 سال عمر میں مسلمان ہوئے تھے آخری دور میں۔ تو عرض کیا یا نبی اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی کا امام بنے، جہاں پر بھی اللہ کے نبی ہوں اللہ کے نبی ہی امام ہوں گے۔ تو یہ محبت تھی سیدنا ابو بکر صدیق کی، اور یہ فضیلت بھی تھی کہ حضور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل ہو گئے، اور نبی علیہ السلام ان کے پیچھے نماز ادا کرنا چاہتے تھے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا نبی اللہ، ابو قحافہ کا بیٹا اس لائق نہیں ہے اور یہ مقام نہیں رکھتا کہ اللہ کے نبی کو نماز پڑھائے۔ تو صحابہ کی محبت کا بھی اس سے میں علم ہوتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے مقام کا بھی پتہ چلتا ہے، اور حضور کے ساتھ ادب کا لحاظ کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو یہ مقام تھا سیدنا ابو بکر صدیق کا کہ حضور نے اپنے مصلی پر ان کو مقرر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور کا وصال ہو گیا تو حضرت علی المرتضیٰ نے کہا جس فرد کو حضور نے ہمارے دین کے لیے چنا تھا، ہمارا امام مقرر کیا تھا، اسی فرد کو ہم نے اپنی دنیا کے لیے یعنی خلافت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اب بعض لوگ حضرت ابو بکر کے خلاف بڑا اول فول بھی بکتے ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں جن کا ذکر فضیلت خود قرآن نے بیان کی ہے۔ بعض لوگ انہی کے فضائل کو کم کرنے اور ان کی مذمت کرنے پر تلے ہوتے ہیں، اور ان کے متعلق مختلف قسم کی باتیں اپنی طرف سے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ صحابہ کے متعلق جتنی بھی باتیں پھیلائی جاتی ہیں ان کی مذمت میں سب کی سب غلط ہیں۔ صحابہ نے کبھی اہل بیت کے ساتھ دشمنی نہیں کی، صحابہ کی اہل بیت کے ساتھ محبت تھی، صحابہ کا لگن تھا اہل بیت کے ساتھ، صحابہ تعظیم کیا کرتے تھے اہل بیت کی۔ اس طرح کی تمام باتیں لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک بات جو سب سے زیادہ قوی مضبوط دلیل کے ساتھ لوگ پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ باغ فدق نہیں دیا جی حضرت ابو بکر نے سیدہ فاطمہ زہرا کو، سیدہ لینے گئیں اور انہوں نے دیا نہیں ہے۔ اب بخاری اور مسلم کی حدیث جو ہے وہ اس کو پڑھیں تو اسے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو حضور علیہ السلام نے خیبر کا خمس، کچھ زمینیں اور تھوڑے بہت دراہم آپ کے گھر میں تھے جو آپ نے ایک ڈال اور تلوار یہ چیزیں چھوڑی۔ 8 درہم حضور پہ قرض تھا وہ ادا کیا گیا، اور حضور کی زرہ جو ہے جنگی لباس جو ہے وہ واپس لیا گیا۔ اب حضور کے پاس ایک باغ تھا، باغ فدق جس کو کہا جاتا تھا، خیبر کے قریب ہی ملحقہ زمین تھی، اور اس کے ساتھ خیبر کا خمس تھا۔ خیبر والوں کے ساتھ حضور نے یہ بات مقرر کر رکھی تھی کہ زمینیں تمہاری ہوں گی، تم ان پہ بیج بو گے، لیکن آدھا تمہارا ہوگا اور آدھا جو اس سے پھل ہوگا وہ ہمارا ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام اس میں سے خمس لیا کرتے تھے، 5واں حصہ لیا کرتے تھے، باقی فقراء صحابہ پہ خرچ ہو جاتا تھا۔ اب سیدہ فاطمہ زہرا نے یہی سمجھا کہ جب کسی کا والد فوت ہو جائے تو جو وراثت وہ چھوڑ کے مرتا ہے وہ وراثت اس کی بیٹی بیٹوں کی ہوتی ہے اور اس کی بیوی کی ہوتی ہے۔ تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس گئیں اور سیدنا ابو بکر صدیق سے کہا کہ مجھے میرے نبی کی، میرے والد کی وراثت دے دیجئے۔ سیدنا ابو بکر نے کہا کہ سیدہ فاطمہ، نبی علیہ السلام سے میں نے سنا تھا کہ ہم انبیاء کا گروہ ہیں، ہم دولت میں کسی کو وارث نہیں بناتے، اگر ہم اب کوئی دولت چھوڑ کے اس دنیا سے جائیں تو وہ دولت صدقہ ہوا کرتی ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے یہ حدیث سنی، اور حدیث سننے کے بعد کہا کہ ابو بکر اگر تم فوت ہو جاؤ تو تمہارا مال کس کا ہوگا؟ کہا کہ میرا مال میرے بیوی بچوں کا ہوگا۔ کہا کہ مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ کہا میں نے گزارش تو کی ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہم انبیاء کا گروہ کسی کو وارث نہیں بناتے، جو دولت چھوڑ کے وصال کر جائیں وہ ساری صدقہ ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث بھی اس کی تائید میں ہے، حضور نے فرمایا کہ میرا مال میرے وارث تقسیم نہ کریں،
میرا مال میری بیویوں کا خرچ اور میرے خادموں کا خرچ نکالنے کے بعد سارے کا سارا صدقہ ہوگا۔ سیدنا ابوبکر صدیق اسی طرح کرتے رہے، اور حدیث کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ ناراض ہو گئیں، اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق جب وہ بیمار ہوئی ان کی عیادت کے لیے گئے۔ حضرت علی نے کہا میں اجازت لے کے آتا ہوں، پتہ نہیں فاطمہ دیتی ہیں کہ نہیں۔ حضرت فاطمہ کے پاس گئے اور کہا کہ ابوبکر آئے ہیں، کہا ان کو آنے دیجئے۔ سیدنا ابوبکر آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی کی صاحبزادی، میں نے نبی علیہ السلام کا آپ کو حکم سنایا تھا کہ ہم نبیوں کی جو قوم ہے کسی کو وارث نہیں بناتے، جو دولت چھوڑ کے وصال کر جائیں وہ صدقہ ہوتی ہے، لیکن میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو بھی مال ہوگا اس کو اسی طریقے سے خرچ کروں گا جس طریقے سے حضور خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ کا خرچ مالی معاملات اسی طرح ہوں گے جس طرح حضور کے زمانے میں ہوتے تھے۔ جتنا آپ کو مال حضور سے ملا کرتا تھا اتنا ہی مال ابو بکر کی خلافت میں آپ کو ملا کرے گا۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا ان سے راضی ہو گئی تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب حضور کی وراثت کا مطالبہ کیا تو ازواج مطہرات نے بھی مطالبہ کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کی وراثت اس کے ماں باپ کو ملتی ہے 1/6 حصہ، بیوی کو ملتی ہے 1/8 حصہ اگر اولاد ہو، اور بیٹیاں ہوں اگر ایک ہی بیٹی ہو تو آدھی دولت اس کو ملتی ہے، اور جو باقی بچتا ہے وہ چچا یا تایا ہو تو اس کو ملتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی ساری اولادیں حضور کے اپنے ظاہری حیات میں ہی وصال کر چکی تھی سوائے سیدہ فاطمہ الزہرا کے۔ اس لیے تقسیم یہ ہونی تھی کہ 1/8 حصہ آپ کی حضور کی بیویوں کو ملنا تھا، آدھی دولت جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا کو ملنی تھی، اور جو باقی تھا وہ حضور کے چچا حضرت عباس کو ملنا تھا۔ اب حضرت عمر فاروق کے زمانے میں سیدنا عباس سے اور سیدنا علی سے انہوں نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ حدیث صحیح نہیں ہے؟ حضور نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم نبیوں کی قوم جو بھی مال چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہم کسی کو وارث نہیں بناتے؟ تو سیدنا علی نے بھی کہا کہ قسم بخدا میں نے حضور سے یہ بات سنی ہے، اور سیدنا عباس نے بھی کہا ہم نے یہ سنی ہے۔ یہ اس وقت کے معاملات تھے جب سیدہ فاطمہ الزہرا کو اس حدیث کا علم نہیں تھا، اور جب سیدہ فاطمہ الزہرا کو علم ہو گیا تو وہ اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئیں، جس طرح حضور کی بیویوں نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ ہمیں بھی حضور کے وراثت میں اسے حصہ دیا جائے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے معاملات کو دیکھ کر جب انہوں نے دعویٰ کیا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کی ساری بیویوں کے پاس گئی جو باقی 8 تھیں، اور ان سے کہا کہ ذرا توجہ کرو، تم حضور کا وہ بیان بھول گئی ہو جب حضور نے کہا تھا کہ ہم نبیوں کی قوم وراثت نہیں چھوڑ دے، جو وراثت ہو وہ صدقہ ہوتی ہے۔ تو کہا کہ اس نبیوں کی قوم میں حضور بھی تو شامل ہیں۔ آپ کے ازواج نے کہا کہ وہ تو حضور نے نبیوں کی قوم کے حوالے سے فرمایا ان نبیوں کی قوم میں، نبیوں کی جماعت میں خود حضور بھی تو شامل ہیں۔ جس طرح ہمارے نبی کا یہ اختصاص خصوصیت تھی کہ عام مردوں کو 4 نکاح کرنے کا حکم ہے ایک وقت میں، جبکہ نبی علیہ السلام کے گھر میں 9 ازواج مطہرات ایک وقت میں رہی ہیں۔ جس طرح وہ حضور کی خصوصیت تھی، اسی طرح مال کا تقسیم نہ ہونا، وراثت کا تقسیم نہ ہونا بھی حضور کی خصوصیت ہے۔ اس لیے بعض افراد جو اس طرح اعتراض کرتے ہیں مخالفین صحابہ کہ ابو بکر نے وہ وراثت نہیں دی تھی، سیدنا ابو بکر اتنا خرچ دیتے رہے ہیں سیدہ فاطمہ کو اور ان کی نسل کو، اور ان کے بعد سیدنا علی اور ان کی اولاد کو جتنا خرچ حضور نے مقرر کیا تھا۔ ہاں، جائیداد کی منتقلی نہیں ہوئی، وجہ یہ تھی کہ حضور کا خود ارشاد تھا کہ نبیوں کی جماعت جو مال و دولت چھوڑ کے وصال کر جائیں وہ تقسیم نہیں ہوا کرتا، وہ سارے کا سارا صدقہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر